اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی، ایک صفات ایسی ہے جس کا تعلق جلال کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفات ایسی ہیں جس کا تعلق جمال کے ساتھ ہے۔ جمالی صفات کون سی؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، مہربان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، یہ جمالی صفات۔ جلالی صفات کون سی ہے؟ شدید العقاب، ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر ہے، یہ جلالی صفات ہے۔ قہار، جبار، یہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات ہے، یاد کرنا۔ جمالی صفات اللہ تعالیٰ کی غفور، رحیم، ستار، رحمان۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق جو بندوں کے ساتھ ہے وہ جمال کے ذریعے سے ہے، توجہ کریں، جمال کے ذریعے سے ہے۔ اگر جلال کے طریقے سے تعلق ہوتا تو مخلوق جل جاتی، مخلوق جل جاتی۔ کسی نے گناہ کا کام کیا، جلدی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق جو مخلوق کے ساتھ ہے وہ جمال کے ذریعے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے دی بندے کو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی بندہ توبہ تو کرے گا، کبھی نہ کبھی میرے دروازے پہ تو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ڈھیل دے دی۔ اس کی صفت رحمان ہے، اس کی صفت رحمان۔ رحمان کی معنی دنیا میں مہربان، مسلمان پر بھی کافر پر بھی، مسلمان پر بھی کافر پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ مسلمانوں کو زیادہ عیش عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں مہربان اللہ تعالیٰ مسلمان پر بھی، غیر مسلم پر بھی ہے۔ رحیم آخرت میں خاص مومنوں پر مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے۔ کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، یار کاریگر تو کتنا ہے، کتنا اللہ والا ہے، نیک صالح ہے۔ کسی کی بزرگی کی تعریف کرنا، کسی کے حسن اور جمال کی تعریف کرنا، کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ بڑا سائنسدان تو دیکھو، بڑی جہاز تو کیسے اڑاتے ہیں، آپ نے اس کی پائلٹ کی تعریف نہیں کی، حقیقت میں اللہ کی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ڈائریکٹ تعریف کرے اللہ کی ذات کی، اسی کی تعریف ہے۔ انڈائریکٹ کو واسطے سے تعریف کرے، اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ، حمد کی معنی تعریف، تمام تعریف ہے اس کے لیے۔ اسی سے ہے محمود اور اسی سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جس کی پوری مخلوق تعریف کرے، پوری مخلوق۔ حمد کی معنی تعریف۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کی معنی وہ ایسی ذات ہے جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا محال اور مشکل ہے۔ هو الذی، هو علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ ایسی صفات کا مالک ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا محال اور مشکل۔ پہاڑوں کے نیچے کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے۔ سمندروں کے نیچے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کی سنتا بھی ہے۔
یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے دعویٰ ہے. اس کا دلیل کیا ہے؟ وہ رب ہے جہانوں کا. رب آہستہ آہستہ چیز کو کمال پر پہنچائے، یہ رب ہے، جہانوں کا رب ہے. حدیث کا مفہوم ہے 40,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی. کتنی؟ 40,000 مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی. ان کا رب ہے، رب ہے جہانوں کا. ایک دلیل ہے دعواتی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ کیونکہ رب ہے جہانوں کا. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. وہ رحمان بھی رحیم بھی. کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. جس طرح میں رحمان ہوں رحیم ہوں اسی طرح تم بھی دنیا والوں پر رحم کرنے والے بن جاؤ. تم بھی زمین والوں پر رحم کرنے والے بن جاؤ. میں رحمان اور رحیم ہوں، تو میری رحمت کی تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو. میں رحمان ہوں، تم میری رحمت سے فائدہ لے لو. توجہ کریں، میری رحمت سے فائدہ لے لو، مجھ سے مانگو. ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کسی کے پاؤں پڑو؟ وہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، وہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں. مجھے پکارو. دنیا میں آسان کوئی ناراض ہونا، ان کو ناراضگی کو دور کرنا. آپ سوچیں سمجھیں، دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کو منانا آسان ہو؟ بتائے گا کوئی؟ بھائی کوئی روٹھا ہوا آدمی ہے، کوئی ناراض ہے، اس کو منانا آسان ہو، وہ کون سا ہے؟ کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ دنیا میں روٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو منانا آسان ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ والدین ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. والدین کو منانا، والد بھی سخت ہے، والدہ انتہائی نرم ہے. والدہ جو ہے انتہائی نرم ہے، انتہائی محبت کرنے والی ہے بچے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. والد تھوڑا سخت ہے. والدہ کتنی بھی ناراض ہو اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، تو اگر بیٹا قدموں میں پڑ جائے گا، اماں معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اماں آئندہ میں نہیں کروں گا، تو معافی ملے گی نہیں ملے گی؟ بتاؤ بھائی معافی ملے گی نا؟ دنیا میں آسان منانا والدہ کو ہے. آسان منانا والدہ کو آسان. والدہ کو پیدا کس نے کیا؟ والدہ کی محبت کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کا منانا کتنا آسان ہوگا؟ ارے بھائی سمجھو تو صحیح، والدہ کا منانا آسان ہے. والدہ کو پیدا کس نے کیا؟ والدہ کی رحمت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی ذات کو. اللہ کی ذات لینا، تو اللہ کی ذات کو منانا کتنا آسان ہوگا؟ ایک شخص ہوگا، فرشتے ان کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے مڑتا ہوا دیکھے گا، پیچھے مڑتا ہوا دیکھ رہا ہے. فرشتے کہیں گے کیوں پیچھے دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا شاید واپسی کا حکم مل جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں، اس نے مجھ میں امید رکھی ہے، اس کو واپس جنت کی طرف بھیج دو، واپس لے آؤ جنت کے لیے. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے عزیزو. وہ غفور ہیں، وہ زیادہ معاف کرنے والے ہیں، وہ بار بار معاف کرنے والے ہیں. آج ہم نے توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے، پھر توبہ کی، پھر گناہوں میں مبتلا، بار بار توبہ کر کے بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے. نہیں ٹوٹ رہی ہے، بار بار توبہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والے ہیں. 100 بار توبہ شکستی باز آ، اے میرے بندے 100 دفعہ تو نے توبہ کر کے توڑ دی ہے، پھر بھی مایوس نہ ہو جاؤ، میں غفور الرحیم.
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دیں، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میرے بندوں تک بات پہنچائیں۔ سمجھا نہیں؟ وہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ غفور کی معنی بار بار معاف کرنے والا، ودود کی معنی محبت کرنے والا۔ ودود کی معنی محبت کرنے والا۔ بار بار کیوں معاف کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے بندوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ وہ عزیز الرحیم ہے، توجہ کریں، توجہ کریں، وہ عزیز ہے، کیا معنی؟ غالب ہے، طاقت والا ہے۔ عزیز معنی طاقت والا، رحیم معنی رحم کرنے والا۔ جو عزیز معنی غالب ہے، طاقت والا ہے۔ طاقت کے باوجود جو معاف کرے اس کا قدر ہے نا۔ مثال سمجھیں، توجہ کریں گے تو آپ مثال کو سمجھیں گے۔ ایک بندہ ہے جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، اس کے اٹھنے کی چانس ہی نہیں، اٹھنے کی، بس مرنے والا ہے، قریب ہے۔ اب ایک بندہ آیا، اس کو کہا کہ یار تو نے مجھ سے زیادتی کی تھی، میں نے معاف کیا۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ جو چارپائی پہ ہے، جو آخری سانسیں لے رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، وہ بندہ آیا، اس کے ساتھ ناراضگی تھی، اس کو کہہ رہا ہے کہ یار تو نے مجھ سے غداری کی تھی، تم نے مجھ سے بے وفائی کی تھی، تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بستر والا کہہ رہا ہے اس کو، تو نے بڑی زیادتیاں کی تھی مجھ سے، میں نے معاف کر دیا۔ اس کی معافی کا بھائی، اس کی معافی کا کوئی قدر ہے؟ بھائی کمزور ہے، تو کیا کرے گا؟ تو مرنے کے قریب ہے، تو کیا کرے گا؟ ارے کڑمی ہے، کسان ہے، چھوٹا افسر ہے، بڑے افسر کو کہتا ہے تو نے غلطی کی تھی، میں نے معاف کر دیا۔ کسان کہہ رہا ہے وڈیرے کو تو میں نے معاف کر دیا، اس کی معافی کی قدر ہے؟ وڈیرا کہے کسان کو تو میں نے معاف کیا، اس کی قدر ہے؟ سردار کہے غریب کو، افسر کہے چھوٹے افسر کو تو نے غلطی کی تھی، میں نے معاف کیا، اس کی قدر ہے؟ قوی ہے وہ عزیز ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، طاقت والا ہے۔ فرمایا تو نے غلطیاں کی، تو نے گستاخیاں کی، تو نے بدماشیاں کی، تو نے گناہ کے کام کیے، میں نے معاف کر دیا۔ اس کی قدر کی، اس کی قدر ہے، اس کی معافی کی قدر ہے عزیز والا۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے۔ بندہ اللہ کے قریب تو آ جائے، توبہ تو کر لے، معافی تو لے لے۔ ان اتیتنی شبرن اتیتک ذران، اے میرے بندے تو اگر ایک بالش آئے گا تو میری رحمت ایک ہاتھ آئے گی، اگر تو ایک ہاتھ آئے گا تو میری رحمت دوڑتی ہوئی آئے گی۔ تو قریب تو آؤ میرے۔ ان اتیتنی ذران اتیتک ہرولتن۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے عزیزوں بندوں پر۔ ایک شخص ایسا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، اور ایک شخص ایسا ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ واقعات وہ ہیں جو آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو ان کو کہا جائے گا بھئی لے آؤ، ایک نیکی لے آؤ۔ جائے گا اپنے والد کے پاس، بھائی نیکی دے دو، میرے پاس میں تو نہیں دوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ بیٹے سے بیزار، بیوی اپنے میاں سے بیزار، اولاد باپ سے بیزار، ایسا عالم ہوگا۔ ایک نیکی دے دو، ایک نیکی نہیں ہمارے پاس، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک شخص ایسا ملے گا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ کون کون بات سمجھ رہا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو۔ بندے دو، ایک شخص وہ ہے جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس نیکی ہی، شاباش، نیکی ایک ہے، گھومے گا پھرے گا۔ اس شخص کے پاس آئے گا
بھائی ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو وہ کہے گا کہ چل میرے بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو جنت چلا جا، تو جنت چلا جا، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو لے جا بس۔ ایک نیکی لے آئے گا، بارگاہ الہی میں کہاں سے لایا بھائی؟ ایک نیکی کہاں سے لایا؟ وہ کہے گا فلاں شخص سے لے آیا، اس کو بھی لے آ، وہ بھی آئے گا، وہ بھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جنتی، اس کو بھی جنت میں لے جا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو توبہ کرے بس پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی، انسان ہے، آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے، محبت کرتے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک شخص ایسا ہوگا جو انتہائی گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس شخص کو لے آؤ۔ اس شخص کے بعد فرشتے جائیں گے، بلاوا آیا ہے بھائی آؤ، بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤ۔ وہ کہے گا میں تو مارا جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزو واقعات کو یاد کریں، بھائی میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میں تو گنہگار ہوں، مجرم آدمی ہوں۔ فرشتے کہیں گے بلاوا آیا ہے، آؤ بھائی چلو۔ بارگاہ الہی میں آئے گا وہ شخص جو مجرم ہے، جو گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ وہ کون سی نیکی؟ رات کو تو سویا تھا، ایک دفعہ رات کو کروٹ بدلتے بدلتے تو نے کہا تھا یا اللہ اللہ تو رحم کر، اخلاص سے کہا تھا، کروٹ بدلتے بدلتے تمہاری زبان پر اللہ کا لفظ آیا تھا، میرا نام آیا تھا، چونکہ تو نے میرا نام اخلاص سے لیا تھا، وہ نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے، اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کرتے تھے۔ کتنے مہربان ہیں۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے عزیزو۔ ایک شخص شبلی نعمانی بڑی علمی شخصیت ہے، پوچھا گیا بھائی بتاؤ تمہاری جو مغفرت ہوئی کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں جو ہم نے معاف کیا کس وجہ سے معاف کیا پتہ ہے تمہیں؟ یا اللہ عبادت میں اخلاص تھا، میں نے جو بھی عبادت کرتا تھا اخلاص کی وجہ سے نہیں۔ علم کے لیے تڑپا تھا، علم کے لیے بھاگا دوڑا تھا، اس وجہ سے شاید میری مغفرت ہوئی، فرمایا نہیں۔ لمبے لمبے سجدے اس وجہ سے مغفرت نہیں، لمبی رکعتیں اس وجہ سے مغفرت نہیں۔ پتہ ہے کس وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تمہاری جو مغفرت ہوئی ہے، بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، سردی کی راتیں تھی، ایک بلی تھی وہ تڑپ رہی تھی سردی میں، اس کے اوپر تو نے چادر رکھی تھی، اس کی وجہ سے معاف ہوئی۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، اس کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کر رہی ہے، کسی طریقے سے وہ بندہ میرے قریب آ جائے۔ دو بندے، ایک شخص نماز پڑھنے گیا، وہ آقا تھا، وہ مولا تھا، باہر تھا، بھائی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ اب اس کو مزہ آ رہا تھا، نماز میں مزہ آ رہا تھا، وہ کھڑا ہے انتظار میں، آتے کیوں نہیں ہو؟ وہ باہر والا کہہ رہے آتے کیوں نہیں ہو؟ میں انتظار میں ہوں۔ کہا مجھے چھوڑتا نہیں ہے،
کیا کہا؟ مجھے چھوڑتا نہیں ہے۔ ارے کون تمہیں نہیں چھوڑتا؟ کون نہیں چھوڑتا؟ کہ وہ جو تمہیں اندر آنے نہیں دیتا مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ ہر ایک کو توفیق تھوڑی ملتی ہے مسجد میں آنے کی، ہر ایک کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اسے نیک کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ بس بات ختم۔ ایک خطیب صاحب تھے، خطیب صاحب کو لایا گیا، مولوی صاحب کو لایا گیا بارگاہ الہی میں۔ مولانا نعمان صاحب نے واقعات بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہاری جو مغفرت ہوئی، تمہیں جو ہم نے معاف کیا کس وجہ سے؟ تمہاری مجلس میں تو جو بیان کر رہا تھا، توجہ کریں، تو جو بیان کر رہا تھا، تمہارے بیان میں ایک شخص بیٹھا تھا جو گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ تمہارے بیان میں ایسا شخص بیٹھا تھا، اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی، آنسو ٹپک پڑے، ان کی توبہ کی وجہ سے میں نے ساری جماعت میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اس کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ تمہیں جو میں نے معاف کیا ہے اس گنہگار شخص کی وجہ سے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو سمجھو اللہ کے ہاں قبول ہو گئے۔ بس وہ خالق ہے، وہ مالک ہے عزیزو، اس کے آگے آدمی عاجزی کرے، توبہ کر لے، پشیمان ہو جائے۔ وہ بندہ جو سنم کرتے زندگی گزری تھی، یاد ہے؟ یا سنم کرتے کرتے زندگی گزری، ایک دفعہ زبان پر یا سمد آ گیا۔ کیا آ گیا؟ یا سمد، بغیر اختیار کے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جواب دیا، لبیک عبدی۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ ساری زندگی تو بتوں کو پوجا کرتا تھا، بت کو پکارتا تھا، بغیر اختیار کے اس کی زبان پر سمد آ گیا ہے، تو آپ کی رحمت نے جواب دیا لبیک عبدی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں بھی جواب نہ دوں اور بت بھی جواب نہ دے تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق؟ صنم اور سمد میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی کتنی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے، جب اللہ کرنے والا بن جاتا ہے، جب رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی کتنی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے، سواری پر کھانا پینا سواری پر رکھا ہوا تھا، سواری نے گرا دیا، بالکل ریتی بالکل میدان تھا، بیابان تھا، اور کھانا پینا اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، سواری نے گرا دیا اور سواری چلی گئی۔ اب یہ پریشان حال ہے، اب کیا کروں؟ کھانا پینا اس کے اوپر ہے، نہ کوئی گاؤں ہے نہ کوئی انسان ہے، کسے مانگوں گا؟ اب وہ مرنے کے لیے سو گیا، میں مر رہا ہوں۔ آنکھیں بند کر لی، اللہ کی قدرت، آنکھیں جو کھولی کہ دیکھا کہ سبحان اللہ سواری تو سامنے ہے۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ سواری تو سامنے ہے۔ تو اس کو خوشی کتنی ہوگی؟ اس بندے کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ جتنی اس کو خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے۔ بس درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کلکم خطاؤن خیر الخطائین التوابون۔ فرمایا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سارے گنہگار ہو، تم میں سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تم سارے گنہگار ہو، تم میں سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہو۔ انسان ہے، انسان سے ہی خطا ہوگی، تو خطا پر آدمی جرت نہ کرے عزیزو، خطا پر جرت نہ کرے۔ خود خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، دوسروں کو بتاتا نہ پھرے کہ میں نے غلطی کی، فلاں گناہ کا کام کیا، نہیں، توبہ کر لے۔ انسان سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو انسان توبہ کر لے، پشیمان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کریم ہے۔
کریم کی معنی کیا؟ جو معافی کے قابل ہی نہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے، یہ کریم ہے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ کہتے ہیں یا اللہ کریم، اللہ کریم۔ عرب کے لوگ اکثر عرب کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ مکے والے عرب والے کہتے ہیں اللہ کریم ہے۔ جب آپ مدینے میں آئیں گے تو مدینے والے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو اللہم صلی علی محمد، وہ بار بار درود پڑھتے ہیں۔ مدینے والے درود پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد، وہ مکے والے کہتے ہیں اللہ کریم، اللہ کریم۔ کریم جو معافی کے قابل ہی نہیں اس کو بھی معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ شکور بھی ہے، کیا مانا چھوٹا سا آدمی عمل کرے، تھوڑا سا عمل کرے، اللہ تعالیٰ اجر زیادہ دے دے۔ یہ شکور ہے، یہ شکور ہے۔ جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں، آپ پوری توجہ کریں گے۔ ایک آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، ایک آیت کو سمجھا، دوسری طرف ایک بندے نے 100 رکعت پڑھی۔ ایک بندہ 100 رکعت پڑھتا ہے وہ کم ہے، دوسری طرف آدمی ایک آیت کو سمجھتا ہے یہ زیادہ ہے۔ یاد کریں گے، یاد کریں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حامیم سجدہ کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بس ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے، خالق ہی ہمارا اللہ ہے، مشکل کشا ہی ہمارا اللہ ہے، حاجت روا ہی، بگڑی بنانے والا ہی، سارے کہہ دو بھائی، بعض کہتے ہیں بعض نہیں کہتے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہی ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کی، اعمال صالحہ بھی کیے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ توحید والوں کے اوپر، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ ہی، چو اللہ ہی، چو اللہ ہی، بگڑی بنانے والا اللہ ہی، جس کا عقیدہ یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کو انعام کیا مل رہا ہے؟ فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ یار سبھی کا لائے ہونی، کن کے اوپر؟ توحید والوں کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر جن کا یہ عقیدہ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو غم نہ کرو۔ آگے کیا ہوگا اس کا خوف نہ کرو، پیچھے جو چھوڑ کر آئے اس کا غم بھی نہ کرو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ جنت تمہارے انتظار میں۔ گال سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوبارہ پڑھوں، دوبارہ ترجمہ کروں، دوبارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات پکی ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، حامیم سجدہ ہے، 26واں پارہ ہے، دیکھ لو، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ، خالق ہی ہمارا اللہ ہے، حاجت روائی ہمارا اللہ ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سن رہا ہے، کیوں پیروں فقیروں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کو راضی کر رہے ہو؟ ان کو راضی کریں گے تو وہ راضی ہوگا۔ کس نے یہ کہا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ثم استقاموا، استقامت بھی کی، اعمال صالحہ بھی کیے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہیں ان کے اوپر، توحید والوں پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو غم نہ کرو، جنت تمہارے انتظار میں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی۔ وآخر دعوانا